السلام علیکم۔ جتنی بھی لاعلاج امراض ہیں وہ کوئی بھی مرض ہو سکتی ہے، تو دنیا و ما فیہا کی جتنی امراض ہیں ان سب کے لیے آج کا وظیفہ ہے، اور جتنے مریض مجھے سن رہے ہیں، کوئی بھی بیماری ہے آپ کے گھر میں یا کسی فرد کو، تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے، جو کہ نہ صرف آپ کو صحیح راستے کی طرف راغب کرے گی، بلکہ قرآن و حدیث کی روشنی میں ایک مؤثر علاج بھی ہوگا انشاءاللہ۔ تو ہم بات کرتے ہیں آج سورۃ الفاتحہ کے کرشمے کے بارے میں، کہ سورۃ فاتحہ میں اللہ تعالیٰ نے کن امراض کا علاج رکھا ہے۔ سنن دارمی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ سورۃ فاتحہ ہر بیماری کا علاج ہے۔ قرآن پاک میں نص ہے، دلیل ہے، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے نہ صرف مومنین کے لیے رحمت رکھی ہے بلکہ شفا بھی رکھی ہے۔ تو سورۃ فاتحہ تمام امراض کا علاج ہے۔ دو دلیلیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ صحیح حین میں ایک حدیث ہے کہ ایک سردار جس کو سانپ نے ڈس لیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی نے اس کو دم کیا، سورۃ فاتحہ پڑھ کے اللہ تعالیٰ نے اس کو فوراً شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما دی۔ تو دوسری حدیث سنن نبی داؤد میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلیم لے کے جا رہے تھے، راستے میں کچھ لوگوں سے ملاقات ہوئی، انہوں نے کہا تم میں سے کوئی ایسا علاج کرنے والا ہے کہ ہمارے گاؤں میں ایک مریض ہے جس کو ہم نے زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے اور وہ پاگل پن کا مریض ہے، جی ہاں وہ دماغی توازن بالکل کھو چکا ہے۔ تو اس صورتحال میں ایک صحابی رسول نے جو ہے نا وہ یہ کہہ دیا کہ میں اس کا علاج کروں گا اور اللہ تعالیٰ شفا دے گا۔ تو صحابی رسول اس گاؤں میں چلے گئے یا اس علاقے میں چلے گئے، تو وہاں 3 دن تک رہے۔ کتنے دن؟ 3 دن تک رہے، اور صبح اور شام جو ہے نا سورۃ فاتحہ پڑھ کے دم کرتے رہے۔ سورۃ فاتحہ پڑھنے کی برکت سے 3 دن صبح و شام سورۃ فاتحہ پڑھ کے دم کرنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے 3 دن میں ہی اس لاعلاج مریض کو بالکل شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما دی۔ تو یہ سورۃ فاتحہ سے اپنے مریضوں کا علاج کریں۔ اور جتنے میرے بھائی سن رہے ہیں، اگر آپ کو مرض لگ جائے آپ خود سورۃ فاتحہ پڑھیں اور اپنے ہاتھوں پہ پھونک ماریں اور جو ہے پانی پہ دم کر کے وہ پی لیں، تو یہ ایک مؤثر علاج ہے۔ اور امام ابن قیم الجوزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مجھ پہ کوئی بھی مرض آئی ہے نا دنیا کی، تو میں نے سورۃ فاتحہ سے اپنا علاج کیا ہے۔ مکہ مکرمہ میں کہہ رہے تھے کہ میں بیمار ہو گیا ایک دن، تو اتنا بیمار ہوا، شدید دردیں جو تھیں میرے جسم میں آ گئیں، تو میں نے سورۃ فاتحہ پڑھ کے آب زمزم کے پانی پہ دم کر کے پینا شروع کر دیا، تو اللہ تعالیٰ نے مجھے صحت عطا فرما دی۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایسی دعا کی تلاش کی جو سب سے زیادہ مفید ہو، تو قرآن پاک میں مجھے سورۃ فاتحہ سے بڑھ کے کوئی مفید دعا نہیں ملی۔ مطلب سورۃ فاتحہ ہماری امراض کا نہ صرف علاج ہے بلکہ یہ مؤثر ترین علاج ہے۔ اور حافظ محمد گوندلوی رحمۃ اللہ علیہ، جو علامہ ابتسام اللہ ظہیر اور علامہ ہشام اللہ ظہیر حافظ اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے، ان کے نانا جان تھے، کون نہیں جانتا، ایک حدیث کے امام تھے اور اپنے وقت کے ایک محدث تھے۔ حافظ محمد گوندولی رحمۃ اللہ علیہ یہ وظیفہ بتایا کرتے تھے، جو بھی بیمار ہے نا 41 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کے وہ دم کرے تو اللہ تعالیٰ لا علاج بیماری سے شفائی کا عملہ عطا فرماتے تھے۔ تو تعداد بتانے کا بیسیکلی مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کو بتایا کہ بندہ چلو لگن کے ساتھ پڑھ لیتا ہے اتنا، باقی آپ پہ ڈپینڈ کرتا ہے، آپ تعداد میں کمی بیشی بھی کر سکتے ہیں۔ اور اب ہم آتے ہیں ایک آخری وظیفے کی طرف، جو کہ ہمارے موجودہ اس دور کے محقق عالم دین جناب میری مراد میاں چنو کے بہت بڑے شیخ الحدیث و تفسیر پروفیسر عبدالستار حماد صاحب، وہ بتاتے ہیں کہ مجھے کوئی بھی مرض آئی ہے تو میں یہ وظیفہ کرتا ہوں۔ جی ناظرین، یہ بہت ہی مؤثر وظیفہ ہے، اس کو اپنی زندگی کا معمول بنائیں۔ کہتے ہیں کہ میں 7 وظیفے 7 مرتبہ پڑھتا ہوں اور اپنے آپ پہ دم کر لیتا ہوں۔ سنیں وہ 7 وظیفے کون سے ہیں، 7 ذکر کون سے ہیں۔ نمبر 1، سورۃ فاتحہ 7 مرتبہ۔ نمبر 2، سورۃ بقرہ کی پہلی 5 آیات 7 مرتبہ۔ نمبر 3، آیت الکرسی 7 مرتبہ۔ اور نمبر 4، 5، 6 اور 7، یہ چارے کل جو ہے نا، مطلب سورۃ کافرون ہے، سورۃ اخلاص، سورۃ فلق اور سورۃ ناس، یہ 7 مرتبہ پڑھتا ہوں۔ اور آخر میں اپنے آپ پہ یہ 7 وظیفے، سورۃ فاتحہ، سورۃ بقرہ کی پہلی 5 آیتیں، آیت الکرسی، سورۃ کافرون، سورۃ ناس، سورۃ اخلاص، یہ 7 چیزیں 7 مرتبہ پڑھ کے دم کر لیتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے مجھے ہر مرض سے جو چھٹکارا دیا ہے، تو یہ ایک بڑا روحانی اور مؤثر علاج ہے۔
تو انشاءاللہ ایسے ویڈیوز اور ایسے وظائف سننے کے لیے ہماری چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اب ملیں گے اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم، بہت شکریہ۔ اوکے، خدا حافظ۔